علامہ ثمر عباس صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ شخصیت پرستی کا معاشرے اور خود ایک فرد کی ذات پر کیا منفی اثر مرتب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ واقعتاً اس بائی معنی شخصیت پرستی کہ وہ بس اس نے جو کہہ دیا نا وہی صحیح ہے، میرے پیر نے یا میرے استاد نے یا میرے سیاسی لیڈر نے یا فلاں نے جو کہہ دیا نا بس وہی صحیح ہے، مجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ اس اتنی اندھی تقلید، اس کے بارے میں کتنا اثر پڑتا ہے اس کی فرد کی ذات پر اور معاشرے پر؟ شخصیت پرستی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ حق اور انصاف کو چھوڑ کر تمام تر زندگی کے گوشوں کے اندر کسی بندے کو ایسے مانے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ اسلام میں غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم ان کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر سکو۔ اور اسی کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی جس موقع پر جس شخصیت سے بڑی شخصیت اگر کوئی بات دین اور قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی تو ان کو تنبیہ کی جائے گی، صحیح، اور پھر ان کا حق بنتا ہے کہ اس بات کو اگر قرآن و حدیث کے زاویے کے مطابق ہو تو قبول بھی کریں اور بعد کے اندر اس کا شکریہ بھی ادا کریں کہ تو نے مجھے بہت بڑی گمراہی کی دلدل میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ ہے پہلی بات۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے اور ایک فرد کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں اگر یہ ناسور معاشرے میں آ جائے تو صحیح اور غلط کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، حق اور باطل کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح حق اور انصاف کا تصور ختم ہو جاتا ہے جب یہ چیز معاشرے کے اندر آ جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ من پسند کی جو شخصیات ہوتی ہیں، یہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، عمومی طور پر ان کی ہر عادت اور ہر قول اور ہر فعل کو جو سچا کہنے کی روش ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ معیار یا قرآن ہے یا حضور کا پیارا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل کسوٹی جب لوگ پیچھے رکھ کے شخصیت کو آگے رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ تمام تر مسائل جنم لیتے ہیں، اور معاشرہ پھر قرآن و حدیث کے ٹریک کو چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے یہ اب آپ نے کہا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے، تو میں تھوڑا سا تجزیہ اپنے طالب علمانہ انداز میں کر دیتا ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر جس بندے کے پیچھے بندہ چلتا ہے نا، ہم ایک مذہبی شخصیت مراد لے لیتے ہیں، کوئی بھی اینی ون، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، کل تک تو اس کا جبہ و دستار اور داڑھی پوری ہوتی ہے، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ہجوم آ گیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نے کوئی بتانا بھی تو ہے نا، میں بھی کوئی چیز ہوں، میں بھی کوئی شے ہوں، تو اس نے پھر پہلے اپنے لباس کو بدلنا ہے، پھر اپنے وہ امام ٹوپی کا سٹائل بدلے گا، اس کے بعد ابتدا میں تو داڑھی پوری تھی، بعد میں داڑھی کھچکھچی ہو جائے گی، اور جو ماننے والے ہیں وہ بالکل اندھی تقلید کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کل بھی ٹھیک تھا، وہ آج بھی ٹھیک تھا نہیں، وہ یا کل ٹھیک تھا یا آج ٹھیک تھا، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ کل تک تو وہ اہل سنت کا نام لے کر ہمارے اندر بیٹھ کر عزت کماتا رہا، لیکن جب ہجوم آ گیا اور اپنے مفادات کی خاطر اس نے دیکھا کہ مجھے ذرا پھلنا پھولنا ہے اور اس زمانے کی جو بولی ہے اس کے مطابق میں کیسے آگے نکل سکتا ہوں، تو اس نے علل اعلان یا رافضیوں کے سٹیجوں پر بیٹھ کر تقریریں کرنا شروع کر دی حب اہل بیت کے نام پر، یا پھر وہ خارجیوں کے پاس بیٹھنے لگ گیا حب صحابہ کے نام پر۔ یا وہ کل ٹھیک تھا یا وہ آج ٹھیک تھا، یہ نہیں کہ وہ کل بھی ٹھیک ہے وہ آج بھی ٹھیک ہے، صحیح، یہ معاشرے کو سمجھنا ہوگا، یہ دوسری بات ہے۔ اب تیسری بات بھی سمجھیے گا، اور وہ یہ ہے کل تک تو ترقی کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم سنت مصطفیٰ پر چلیں گے تو ہماری ترقی ہوگی، کیا ہو گیا کہ آج تم نے چہرے سے بھی سنت کو پیچھے کر دیا، اور کیا ہو گیا کہ آج تم نے اپنی تعلیمات سے سنت کو پیش کر دیا؟ اس کی مثال کئی لوگوں کے اداروں سے لی جا سکتی ہے، مخلوط تعلیمی نظام ہے، وہاں پر بچے بچیاں اکٹھے ہیں، پردے کی کوئی بات نہیں، اور جب حضرت تقریر کر رہے ہوتے ہیں بس بیچ میں ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، یا بس اوقات پودے رکھے ہوتے ہیں، ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر عورت بیٹھے ہیں، کیا مسئلہ؟ کل تک تو آپ سنت کو ترجیح دیتے تھے، کل تک تو آپ رو رو کے کہتے تھے حضور کی سنت پہ چلو گے، تو آج یہ سنت کہاں سے آ گئی؟ یا کل ٹھیک تھا وہ بندہ یا آج ٹھیک ہے، ماننا پڑے گا دونوں میں سے ایک ہے، یہ نہیں کہ کل بھی ٹھیک ہے اور آج بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی مثال بھی دے دوں تاکہ لوگوں کا دماغ کھلے کہ شخصیت پرستی کا معاشرے پر کیا اثر اور ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ وہ یہ ہے، دیکھیں جب اہل سنت کی بات آتی ہے، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان سب سے محبت اور محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے
کہ اگر اپنے باپ دادا کی عرس کی بات آئے یا ختم دلانے کی بات آئے تو جناب یہ تو کیا جائے، لیکن جب کسی صحابی کی بات آئے تو وہاں پر بندہ اڑ جائے. کیوں بھائی؟ کل تک تو یہ سارا کچھ جائز تھا اور آج یہ تعلیمات کیسے بدل گئی؟ اچھا پھر ماننے والے، یہ جتنی میں نے وضاحت کی ہے ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے ماننے والے کدھر جائیں گے. یا تم 20 سال پہلے ٹھیک تھے یا تم آج، یا اس وقت بھی ٹھیک ہے اس وقت، تم تو دو رنگی ہو، تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. معاشرے کا بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کے پیچھے ایسے چل پڑتے ہیں کہ وہ جس وقت جس ماحول میں جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. لیکن قرآن و حدیث کہتا ہے جس وقت جس معاشرے میں جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، جس وقت جس معاشرے میں جو آپ کریں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو یہ ٹھیک ہوگا. یعنی جس ماحول میں آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا معیار قرآن و حدیث کو بنا کے رکھیں گے. جب یہ معیار ہوگا تو پھر آپ معاشرے کو ایک پازیٹو پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی پر نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. بہت اچھا. یہ آ گئی معاشرے کی بات. اب تھوڑا سا اس بات کو میں آگے، اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ کیوں جڑتا ہے؟ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں یا تو کسی بندے کی نیکی یا اس کا تقوی یا اس کا علم یا اس کی مہارت وہ بندوں کے سامنے جب واضح ہوتی ہے نا تو انسان چونکہ مائل ہونے کی ایک صفت رکھتا ہے اپنے اندر تو وہ اس کی جانب ہو جاتا مائل. جب وہ مائل ہوتا ہے نا تو اس کو اس کی ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے اور پھر وہ اپنی خوشیاں بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اپنی غمیاں بھی جوڑ دیتا ہے. لیکن اس کا نقصان حضرت حافظ صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فرد واحد کے لیے، آپ نے کہا فرد کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، جب وہ اس سے ملتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، اٹیچ ہو گیا، اس کو ہر چیز اس کی اچھی لگی. لیکن اگر اس کے معیار کے مطابق یا اس کے خیال کے مطابق یا اس کے مزاج کے مطابق اگر وہ شخصیت کام نہ کرے تو یہ فوراً متنفر ہو جاتا ہے. کل تک وہ سپاہی تھا، کل تک وہ جیالہ تھا، لیکن آج اپنے مزاج کے خلاف بات ہوئی ہے تو آج وہ دین کو ہی چھوڑ بیٹھا. یہ فرد واحد پر نقصان ہوتا ہے کہ وہ پہلے پہاڑ پر چڑھا ہوا نظر آتا ہے اور بعد میں گڑھے میں مرا ہوا نظر آتا ہے. تو اس بات سے اس کو چاہیے شخصیت کے کندھے پر نہ چڑھے بلکہ زینہ رکھنا ہے تو یا قرآن رکھے یا مصطفیٰ کا فرمان. جب یہ زینہ رکھے گا تو پھر کامیاب ہو سکتا ہے. اور اس کی میں ایک وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو اپنے ممدوح کی ہر بات کو جیسے کہتے ہیں حرف آخر سمجھ لینا، یہ قرآن میں منع کیا گیا ہے اور یہی وہ چیز تھی جس نے پہلی قوموں کو برباد کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو یہود تھے انہوں نے اپنے جو علماء تھے اور اپنے جو درویش تھے، یہ آسان لفظوں میں، ان کو ہی انہوں نے خدا بنا لیا ہوا تھا. یعنی اندھی تقلید، اندھی پیروی، جو وہ کہتے ہیں وہ اسی کو قبول کریں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ جو احباب طریقت ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ اس علم کو نہیں سمجھتے اور لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ اندھی تقلید میں ان کو گرفتار کیے اور وہ بھی قرآن و حدیث اور حق و صداقت کو نہیں سمجھ رہے تو ان کی مثال بھی انہی لوگوں سے ملتی ہے کہ جنہوں نے اس شخصیت کے کردار کو دیکھا ہے اور اسی پر دلائل دیتے کہ جو حضرت کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے معیار کو نہیں دیکھا. تو ان کی مثال تو ان یہودیوں سے ملتی ہے. جیسے ان کی مذمت ضروری ہے ویسے ان کی مذمت بھی ضروری ہے. جیسے وہ باطل پر ہیں ویسے یہ بھی باطل پر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ معاشرے میں آ جائے تو وہ سارا معاشرہ تباہ ہو کے ٹریک بدلتا رہتا ہے. ہر 10 سال کے بعد ایک نیا نظریہ، نئی سوچ اور نیا طریقہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے. ان کے بچے کل کو پوچھیں گے پچھلے 10 سالوں میں تو تم یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہو، کدھر جاؤ گے؟ تو وہ کٹی پتنگی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے جانا کس طرف. یہ شخصیت پرستی کا معاشرے میں نقصان ہوتا ہے. جہاں تک ذاتی طور پر ہے تو ذاتی طور پر وہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا. بسا اوقات وہ دین سے ہی باغی ہو جاتا کہ میری اس بندے سے اتنی محبت تھی اور اس نے میرے مزاج کے مطابق کام نہیں کیا تو لہٰذا میں اس سے نفرت کرتا ہوں. ہم اسی لیے کہتے ہیں اپنے مزاج پر ضرب لگی ہے تو تیری غیرت جاگ گئی ہے. جب وہ دین کی دھجیاں اڑا رہا تھا تب تیری غیرت کیوں نہیں جاگ رہی تھی؟ یہ اصل پوائنٹ ہے. جب دین کو ہم معیار بنا لیں گے تو ہمارا نہ معاشرہ بگڑ سکتا ہے کسی شخصیت کے پیچھے چل کے اور نہ ہی ایک فرد بگڑ سکتا ہے. اللہ ہمیں دین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین آمین آمین. ناظرین کرام، علامہ سمر عباس صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے تو میں جو سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ عقیدت دیکھ کر عقیدت کو بنیاد بنا کر عقیدہ نہیں بنانا بلکہ عقیدے کو بنیاد بنا کر کسی سے عقیدت رکھنی ہے اور بڑھانی ہے اور پھر اسی وقت تک رکھنی ہے کہ جب تک وہ عقائد پر مضبوط ہے، نظریات اور اعتقادات اس کے مضبوط ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.
سے بھی ملاتا ہے ہمارا